अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ, कराची पाकिस्तान से। सुखनवर इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम ये हम आलमी मुशायरे का इनेकाद कर रहे हैं और इसके रूह रवां AR सागर हैं और हमारे साथ तमाम अहबाब दुनिया भर से इसमें शरीक होते हैं। प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं नात और हम से। और नात और हम के लिए सबसे पहले तलावत और नात और हम के लिए फिर मैं अली अहमद शाह साहब आपसे मुल्तमिस हूँ, आगाज कीजिएगा तलावत जी करके और फिर जी कोई नात छोटी सी उसकी कीजिएगा। मैं तलावत कर देता हूँ अभी सामने। जी मैं चाह तो रहा था, मैं देखें सामने मैं सूरह बकरा की आखिरी दो आयत है ना, जी जी कर ली वो जो देखें बिस्मिल्लाह। मेरे पास दिखती हुई थी। साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे पास लिखी हुई है, मैं एक मिनट निकाल दे रहा हूँ। जी जी, अब बाकी सब अहबाब भी अपनी नात और हम निकाल लें, हम वो पहले पढ़ेंगे उसके बाद गजल की तरफ जाएंगे। जी हाँ जी हाँ। और जेबी बहन खैरियत से हैं आप? बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनूना कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير सुभान لا अल्लाह। يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। मुबारक मुबारक। जी अली अली भाई, आप कोई नात या अच्छा भी, हम जो भी जी जी निकली हुई है एक मिनट। हाँ, एक हमजिया कलाम है। जी पाक मुझ में कमाल रखा है, हम्म, पाक मुझ में कमाल रखा है, शुक्र खुदा मुझे संभाल रखा है। शुक्र वाह खुदा। पाक सुभान मुझ में कमाल रखा है, शुक्र खुदा मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल के रिदा मुझसे सुभान गुनाह को निकाल रखा है। बहुत वाह। अच्छा है, मेरे बहुत ऐबों पर डाल के रिदा मुझसे गुनाह को निकाल रखा है।
اور اپنی طرف کر کے مجھے راغب، اپنی طرف کر کے مجھے راغب، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اپنی طرف کر کے مجھے راغب، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے. اور میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے. کیا کہیں گے، بے شک، بہت بہت شکریہ. میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے پال رکھا ہے. اور شعر عرض ہے کہ شکر کروں کیسے عنایات کا، واہ واہ، شکر کروں کیسے عنایات کا، نعمتوں سے مالا مال رکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. شکر کروں کیسے عنایات کا، نعمتوں سے مالا مال رکھا ہے. اور مقطع ہے کہ بچا کر شاہ کو عصیاں سے یا خدا، کیا بات، بچا کر شاہ کو عصیاں سے یا خدا، دینوی سانچے میں ڈال رکھا ہے. کیا بات. دینوی سانچے میں ڈال رکھا ہے، بچا کر شاہ کو عصیاں سے یا خدا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، شکر خدا مجھے سنبھال رکھا ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں سماعتوں بہت کا. خوب، بہت خوب. ایک چھوٹی سی ایک نعتیہ اشعار ہیں چند، تو یہ کافی پرانے ہو گئے، لیکن نعت وات کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. تو رسول پاک شہ نامدار میرے حضور، رسول پاک شہ نامدار میرے حضور، تمام عالم سے ہیں آشکار میرے حضور، واہ تمام عالم سے ہیں آشکار میرے حضور، ہیں جن کے بارے میں غزوات زندگانی گواہ، واہ، ہے جن کے بارے میں غزوات زندگانی گواہ، عرب کے سب سے بڑے شہ سوار میرے حضور، سبحان اللہ. سبحان اللہ، عرب کے سبحان اللہ. سب سے بڑے شہ سوار میرے حضور. اور کسی کا عشق و محبت کوئی بھی ہو، لیکن کسی کا عشق و محبت کوئی بھی ہو، لیکن میرے لیے تو ہیں بس میرا پیار میرے حضور، سبحان اللہ، میرے سبحان لیے اللہ. تو ہیں بس میرا پیار میرے حضور. اور یہ خوب آپ کو معلوم ہے کہ محشر میں، یہ خوب آپ کو معلوم ہے کہ محشر میں کروں گا آپ کا میں انتظار میرے حضور، واہ، آپ کا میں انتظار میرے حضور، یہ خوب آپ کو معلوم ہے. اور خدارا حال پہ میرے بھی ایک نظر ہو جائے، خدارا حال پہ میرے بھی ایک نظر ہو جائے، اور مدینہ جانے کو ہوں بے قرار میرے حضور، سبحان مدینہ جانے کو اللہ. ہوں بے قرار میرے حضور. اور مقصد ہے کہ یہ التماس ہے احمد کا آپ سے آقا، یہ التماس ہے احمد کا آپ سے آقا، بلائیں طیبہ مجھے بار بار میرے حضور، بلائیں طیبہ مجھے بار بار میرے حضور. اور رسول پاک شہ نامدار میرے حضور، تمام عالم سے ہیں آشکار میرے حضور. بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا اور دعاؤں کی درخواست. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مختار طلحری صاحب ہمارے پروگرام میں ابھی انڈیا سے شامل ہوئے ہیں. مختار بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور آپ شامل ہو گئے ہیں تو نظامت سنبھالیے تھوڑی دیر. آپ کی نظامت تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم شروع میں ابھی حمد اور نعت پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم شعراء ہماری زیادہ آ جائیں گے تو پھر ہم غزل کا آغاز کریں گے. مختار طلحری صاحب ٹھیک ہے. مجھے السلام بدو کر علیکم لیجیے، میں ورحمۃ اللہ. آپ پڑھ لیجیے. وعلیکم السلام علیکم السلام. وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. ماشاء اللہ آج میرے پاس وقت ہے، جب اچھا وقت ماشاء اللہ، نہیں بس ہوتا. آج آپ ماشاء اضافہ نہیں اللہ. جی، فرمائیے. آج ماشاء میں اللہ شروع میں پورا وقت دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تو ہماری تو خوش نصیبی ہو گئی. قسمتی ہے واقعی. پہلے ایک خوشخبری آپ کو یہ سنا دوں جی جی جی. والدین کے تعلق سے. میں نے
किताब एक किताब क्या किताबचा शाये करने की कोशिश की है, जिसकी PDF जो है ज़ैबुन्निसा ज़ैबी बहन के पास भी पहुंच गई है, आप लोगों के पास भेजेंगे। और उसमें देखिए कि मैंने वालिदैन मतलब वालिद और वालिद दोनों के ही लिए क्या अपने एहसास का इजहार किया है, तो मैंने आपके पास भेजी हुई है। बहन आपके पास तो पहुंच चुकी है बाकी, हाँ, लेकिन उसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मजा आएगा। मजा यूं आएगा कि वालिद और वालदा ही अल्लाह ताला की ऐसी अजीम नेमतें हैं जो उसका हिस्सा जो है कोई नहीं उसका मकाम ले सकता है, कोई नेमुल बदल नहीं है। उसमें जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारे कुर्बत के जो एहसासात हैं, वो मैंने उसमें नज्म भी की है और नस्र भी थोड़ी सी है। और उस पर ये बता दूं आपको कि जो भी देख रहा है मुझे अलग से मतलब इस बात की दाद दे रहा है और दादो तहसीन से भी और हौसला भी बढ़ा रहा है कि आपने ये पहला काम ऐसा किया है। वालदा के ऊपर तो एक आध कलाम सबके पास मिल जाएंगे, लेकिन वालिद के ऊपर शायद किसी का नहीं होगा। और आपने ये दोनों को जो खराज अकीदत पेश किया है, यकीनन ये लायक दादो तहसीन भी है और लायक तकलीद भी है। तो उसको आप लोग जरूर पढ़ें। हाँ, तो अच्छा, उसमें जो है उस पर लोगों ने ये भी कहा है कि हम इस पर जो है अपने तासुरात रकम करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपने तासुरात दे दिए और इतने हो गए, मतलब ये 6, 7, 8 लोग तो कह चुके हैं, तो मैंने कहा हो सकता है कि इसी किताब में, चूंकि अभी किताब छपी तो है नहीं, अभी PDF में है, तो हमने कहा कि इसी किताब में हो सकता है कि आपके मज़ामीन भी शामिल कर सकूं, वरना इस किताब का हवाला देते हुए एक अलग से किताब जो है वो मुरत्तब हो जाएगी इंशाअल्लाह। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की इंशाअल्लाह। तलवारी साहब, आपको मुबारक हो, बहुत खूबसूरत काम किया आपने। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। उसको मैं सबके पास भेज दूंगा इंशाअल्लाह, और उसको जरूर पढ़िए। सिर्फ 48 सफ़हात है, कोई ज्यादा नहीं है। तो प्रोग्राम शुरू किया जाए। जी, मुझे वदू कर लें, फिर आप भी नात हम पेश करें बेशक, और फिर बाकी लोग भी 2-3 लोग पेश करें, फिर हम गजल का प्रोग्राम शुरू करेंगे। 3-4 लोग पेश कर लें नात। अभी अली अहमद शाह साहब नात पढ़ रहे थे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक नात मैं भी पढ़ लूँ, उसके बाद फिर आपको बुलाऊं, कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, हम तो नात दोनों पेश करें बेशक। पेश गजल बाद में नहीं, गजल तो ये आजादी है कि मैं किसी वक्त भी पढ़ सकता हूँ, जब शुरू से आखिर तक। नात का सिलसिला है, नात और हम का सिलसिला है, आप अता कीजिए। जी, अभी इंशाअल्लाह अभी हाजिर होता हूँ जी। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लीजिए, मुरादा फरमाएं। दुरूद पाक जो रखा सजा के होठों पर, अमजद साहब सभी लोग जो है बड़ी तवज्जो से कि दुरूद पाक जो रखा सजा के होठों पर, क्या कहने, फरिश्ते होठों को रखते हैं आके होठों पर। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या कहने। दुरूद पाक जो रखा सजा के होठों पर, फरिश्ते होठों को रखते हैं आके होठों पर, फरिश्ते होठों को रखते हैं आके होठों पर, और चिराग जलते रहे जो हिरा की खिलवत में। चिराग जलते रहे जो हिरा के खिलवत में, चिराग जलते रहे जो हिरा की खिदमत में, वो रोशनी है अभी तक दुआ के होठों पर। अरे वाह, वो रोशनी है अभी तक दुआ के होठों पर। चिराग जलते रहे जो
ہرا کے خلوت میں وہ روشنی ہے ابھی تک دعا کے ہونٹوں پر، اور سحر سے دیکھیں کہ سحر کے نام ہوئی آپ کے لبوں کی ضیا، سحر کے نام ہوئی، سحر کے نام ہوئی آپ کے لبوں کی ضیا، صدا بسی ہے وہی ہر صدا کے ہونٹوں پر، صدا بسی ہے وہی ہر صدا کے ہونٹوں پر، اور نصیب جو ہوئی فیض نبی سے راحت دل، بہن ملاحظہ کیجئے گا کہ عطا نصیب جو ہوئی فیض نبی سے راحت دل، چمک رہے ہیں وہ اہل وفا کے ہونٹوں پر، نصیب جو ہوئی فیض نبی سے راحت دل، چمک رہی ہے وہ اہل وفا کے ہونٹوں پر، اور خطا کی راہ سے بخشش کی راہ تک پہنچا، خطا کی راہ سے بخشش کی راہ تک پہنچا، جو آئے لفظ ندامت ندا کے ہونٹوں پر، جو آئے لفظ ندامت ندا کے ہونٹوں پر، خطا کی راہ سے بخشش کی راہ تک پہنچا، جو آئے لفظ ندامت ندا کے ہونٹوں پر، اور یقین ہے کہ عطا وہ کریں گے بن مانگے، یقین ہے کہ عطا وہ کریں گے بن مانگے، تو حرف آتے نہیں التجا کے ہونٹوں پر، یقین ہے، بہت شکریہ، یقین ہے کہ عطا وہ کریں گے بن مانگے، تو حرف آتے نہیں التجا کے ہونٹوں پر، اور خدا کا فضل رہے مصطفیٰ کی ہو رحمت، خدا کا فضل رہے مصطفیٰ کی ہو رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا فضل رہے مصطفیٰ کی ہو رحمت، تو لفظ آئیں گے حمد و ثنا کے ہونٹوں پر، خدا کا فضل رہے مصطفیٰ کی ہو رحمت، تو لفظ آئیں گے حمد و ثنا کے ہونٹوں پر، تو لفظ آئیں گے حمد و ثنا کے ہونٹوں پر، اور قلم ہو خام زباں گنگ دل ہو بے آواز، قلم ہو خام زباں گنگ دل ہو بے آواز، مگر یہ اشک لکھیں گے ثنا کے ہونٹوں پر، مگر یہ اشک لکھیں گے ثنا کے ہونٹوں پر، قلم ہو خام زباں گنگ دل ہو بے آواز، مگر یہ اشک لکھیں گے ثنا کے ہونٹوں پر، اور قضا کے وقت بھی نقطہ ملاحظہ کیجئے گا رحمان صاحب، ہاں اس کا جو ہے اس کے قافیے کی خاص طور سے بات چاہوں گا کہ قضا کے وقت بھی مختار ہو ثنا جاری، وقت بھی مختار ہو ثنا جاری، وسیلے ایسے رکھوں گا اٹھا کے ہونٹوں پر، قضا کے وقت بھی مختار ہو ثنا جاری، وسیلے ایسے رکھوں گا اٹھا کے ہونٹوں پر، وسیلے ایسے رکھوں گا اٹھا کے ہونٹوں پر، درود پاک جو رکھا سجا کے ہونٹوں پر، فرشتے ہونٹوں کو رکھتے ہیں آ کے ہونٹوں پر، بہت بہت شکریہ، یہ سعادت حاصل کی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ بھی، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، جس طرح سے مجھے یہ اشعار بہت اچھے لگے، جب یہ اشعار ہوئے تو یقیناً مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ نعت پاک سننے کے بعد محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آئیے آگے کا پروگرام بڑھاتے ہوئے آج کا یہ عالمی مشاعرہ
جو روزانہ ہی منعقد کیا جاتا ہے، اور اس میں میں وقت نہیں دے پاتا ہوں، یہ میری مجبوری، لیکن الحمدللہ آج اتنا وقت ہے کہ میں پورا وقت آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ حضرات سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ آخر تک دیں گے۔ آئیے ایک ایسی عظیم شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جنہوں نے ہمیں آپ کو سب کو ایک دوسرے سے آشنا کرایا، ایک دوسرے کے سامنے لا کر اکٹھا کیا، اور کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک ہی خاندان کے یہ سارے لوگ ہیں، اور اردو کی خدمت کے لیے انتھک محنت کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہیں میری بہن زیب النساء زیبی صاحبہ، اور میں انہی سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، آپ کے سامنے مائک پر۔ بہت شکریہ مختار طاہری صاحب، اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ مختار طاہری صاحب کا مرتبہ اور مقام ماشاءاللہ، آپ 9 کتابوں کے مصنف ہیں، اساتذہ ہیں، اور نظامت کاری میں بھی آپ کے جواہر ہم سب کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے آپ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا کہ یونیورسٹی نے آپ کو مدعو بھی کیا ہے وہاں پر اردو کے لیکچر دینے کے لیے، اور جس طرح سے دن رات آپ اردو ادب کی خدمت پر مامور ہیں، اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور اردو ادب پہ ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ میں حدیث کی روشنی میں حکم نبی کچھ احادیث ہیں، ان کو میں نے یہ منظوم تھوڑا سا کیا ہے، کوشش کی ہے، وہ بتاتی ہوں۔ سب گناہوں میں گناہ بدترین بس جھوٹ ہے، سب گناہوں میں گناہ بدترین بس جھوٹ ہے، جرم یہ وہ ہے معافی ہے نہ کوئی چھوٹ ہے۔ سب گناہوں میں گناہ بدترین بس جھوٹ ہے، جرم یہ وہ ہے معافی ہے نہ کوئی چھوٹ ہے، جھوٹ کی بدبو گوارا تو کسی کو بھی نہیں، جھوٹ کی بدبو گوارا تو کسی کو بھی نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر تو گندی بات ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ! ہماری روزمرہ کا معمول ہے۔ بہن پھر پڑھیں اس کو، پھر پڑھیں، واہ! جھوٹ کی بدبو گوارا تو کسی کو بھی نہیں، جھوٹ سے بڑھ کر تو گندی بات ہی کوئی نہیں۔ کیا اور بات اگر ہے، جھوٹ کی بدبو کا جواب نہیں، بہت برا جھوٹ لگ کی جاتا بدبو، ہے۔ آپ نے جو جھوٹ کی بدبو استعمال کیا ہے، جواب نہیں ہے اس لفظ کا، واہ! زندہ باد۔ چونکہ ایک جھوٹ کے بعد ہی سارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں، تو جھوٹ کی بدبو گوارا کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اس لیے جھوٹ سے پرہیز کر لیں۔ جی سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ سے بڑھ کر تو گندی بات ہی کوئی نہیں۔ جانور سے بھی ہے بدتر بد خصال و بد کلام، جانور سے بھی ہے بدتر بد خصال و بد کلام، ان کا بس اہل جہنم میں لکھا جائے گا نام۔ مرتبے سے اپنے جو لیتے ہیں ناجائز مفاد، ان کی اولادوں کو ملتی ہے سزا مرنے کے بعد۔ اللہ، واہ 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 واہ! مرتبے سے اپنے جو لیتے ہیں ناجائز مفاد، ان کی اولادوں کو ملتی ہے سزا مرنے کے بعد۔ جھیلتے ہیں لوگ ناجائز سفارش کا عذاب، جھیلتے ہیں لوگ ناجائز سفارش کا عذاب، آکش ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کھانا خراب۔ کیا بات ہے، کیا بات، واہ! فائدہ کرتے ہیں حاصل جو کسی کی بھول سے، فائدہ کرتے ہیں حاصل جو کسی کی بھول سے، کس قدر کم ظرف ہوتے ہیں وہ نامعقول سے۔ حق کسی کا بھی نہیں ہوتا کسی کے مال پر،
حق کسی کا بھی نہیں ہوتا کسی کے مال پر، یعنی ملتی ہے سزا سب کو برے اعمال پر۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ۔ حق کسی کا بھی نہیں ہوتا کسی کے مال پر، یعنی ملتی ہے سزا سب کو برے اعمال پر۔ سب کی عزت کو بچانا ہر کسی پر فرض ہے، سب کی عزت کو بچانا ہر کسی پر فرض ہے، عدل بھی سب کو دلانا زندگی کا قرض ہے۔ سب کی عزت کو بچانا ہر کسی پر فرض ہے، عدل بھی سب کو دلانا زندگی کا قرض ہے۔ میں کشی چوری، بہت شکریہ، میں کشی چوری ڈکیتی بزدلی حرص و ہوس، ہر عمل کا ایک وقتی فائدہ ہوتا ہے بس۔ میں کشی چوری ڈکیتی بزدلی حرص و ہوس، ہر عمل کا ایک وقتی فائدہ ہوتا ہے بس۔ کیا بات۔ بس خدا کے، بہت شکریہ، بس خدا کے راستے میں صرف ہو طاقت تمام، بس خدا کے راستے میں صرف ہو طاقت تمام، عدل اور انصاف کا دنیا میں رائج ہو نظام۔ آمین آمین۔ حکم حاکم کی اطاعت بھی ضروری ہے جناب، امن ہو قائم بہر صورت کہ ہے یہ بھی ثواب، بشرطے کہ حاکم ظالم نہ ہو، یہ شرط ہے۔ حکم حاکم کی اطاعت بھی ضروری ہے جناب، امن ہو قائم بہر صورت کہ ہے یہ بھی ثواب۔ دین ہے، بہت شکریہ، دین ہے اخلاص و ہمدردی وفاداری کا نام، دین ہے اخلاص و ہمدردی وفاداری کا نام، پاک بازی منصفی اخلاق و خودداری کا نام۔ اور آخری شعر ہے، دشمنی ہو ختم لوگوں میں یہ اچھا ہے بہت، دشمنی ہو ختم لوگوں میں یہ اچھا ہے بہت، امن و صلح و آتشی کا نام اونچا ہو بہت۔ اور یہ تھے احادیث میں حکم نبی جو کیا دیا گیا ہے اس حوالے سے۔ اب میرا خیال ہے ہم غزل کا پروگرام شروع کریں گے، تو میں غزل بھی چھوٹی سی کوئی پیش کر دیتی ہوں، پھر آپ آگے پروگرام کو بڑھا لیجیے گا۔ اور جی عطا فرمائیں۔ جو بھی ماشاء اللہ تنویر پھول کا بھی آپ تشریف لے آئے ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور دو ہستیاں امریکہ سے پدھاری ہیں ماشاء اللہ، منور جہاں بہن بھی تشریف لے آئی ہیں اور تنویر پھول بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، میں دونوں کا استقبال کرتا ہوں۔ محسن صاحب عطا فرمائیں۔ جشن محسن رضی الوی بنایا جا رہا تو ہم دونوں ادھر ہی تھے اور ساتھ ساتھ ہی آئے۔ محسن بھائی کا ادھر مصروف تھے، نہیں زیادہ شکایت ہوتی تو میں اور میرے پیچھے پیچھے منور صاحب دونوں جلدی بڑھ گئے ہیں۔ چلیے ہم مدنی تھے ورنہ ہم بھی ضرور مبارکباد دیتے محسن بھائی، محسن بھائی ہماری دلی مبارکباد ان کے ساتھ بھی ہے اور سب لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے سولوا ان کا 100 ہو گئی تھی ان کی نا۔ ہاں غزل عطا فرمائیں۔ غزل پیش کرتی ہوں، صاحب دل کی میرے دل پہ نظر ہونے دے، صاحب دل کی میرے دل پہ نظر ہونے دے، قطرہ آپ کو یا رب تو گوہر ہونے دے، گوہر ہونے دے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ بہت خوب۔ صاحب دل کی میرے دل پہ نظر ہونے دے، قطرہ آپ کو یا رب تو گوہر ہونے دے، خانہ برباد یہ دل ہے اسے ویران نہ کر، کیا بات۔ خانہ برباد یہ دل ہے اسے ویران نہ کر، گھر خدا کا ہے تو آباد یہ گھر ہونے دے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ خانہ برباد یہ دل ہے اسے ویران نہ کر، گھر خدا کا ہے تو آباد یہ گھر ہونے دے۔ جب مجھے خاک میں ملنا ہے تو پھر اے رب کریم، جب مجھے خاک میں ملنا ہے تو پھر رب کریم، زندگی یوں ہی میری خاک بسر
होने दे। दोनों कलाम नसीहत से भरपूर हैं, दोनों कलाम नसीहत से भरपूर। जब मुझे खाक में मिलना है तो फिर रब्बे करीम जिंदगी मेरी खाक बसर होने दे। चारागर चोट में दोनों की सहूं मुश्किल है, चारागर चोट में दोनों की सहूं मुश्किल है, दर्दे दिल दूर भी कर दर्दे जिगर होने दे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। चारागर चोट में दोनों की सहूं मुश्किल है, मुश्किल है, दर्दे दिल दूर भी कर दर्दे जिगर होने दे। तेरी ही अजमतो हैबत हो खुदाया दिल में, तेरी ही अजमतो हैबत हो खुदाया दिल में, सारी दुनिया से मगर मुझको निडर होने दे। तेरी ही अजमतो हैबत हो खुदाया दिल में, सारी दुनिया से मगर मुझको निडर होने दे। चांद दिलकश है कि तू, गजल का शेर है, चांद दिलकश है कि तू फैसला करने दे मुझे, चांद दिलकश है कि तू फैसला करने दे मुझे, अपनी समत अब जरा रूए कमर होने दे। क्या बेसाख्ती की गई। बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम मोहब्बत वो चली है लेकर, अच्छा, मेरा पैगाम मोहब्बत वो चली है लेकर, अपने कूचे में हवा का भी गुजर होने दे। मेरा पैगाम मोहब्बत वो चली है लेकर, अपने कूचे में हवा का भी गुजर होने दे। मेरा ये खत खते कूफी में नहीं है तहरीर, मेरा ये खत खते कूफी में नहीं है तहरीर, इसमें है जेरो जबर होने दे। अरे क्या इशारा है, क्या कहने वाह, बहुत ही उम्दा शेर है भाई, बहुत गहरा है। बहुत मेरा ये खत खते कूफी में नहीं है तहरीर, इसमें है जेरो जबर होने दे। बहुत शुक्रिया। मैं अगर रोई तो सैलाब गुजर जाएगा, मैं अगर रोई तो सैलाब गुजर जाएगा, बंद टूटेगा मेरी चश्म को तर होने दे। मैं अगर रोई तो सैलाब गुजर जाएगा, बंद टूटेगा मेरी चश्म को तर होने दे। आखिरी शेर है, राज़े उल्फत जो तेरे दिल में नहा है ज़ेबी, क्या जरूरी है जमाने को खबर होने दे। जो तेरे दिल में नहा है ज़ेबी, क्या जरूरी है जमाने को खबर होने दे। साहिब दिल की मेरे दिल पे नजर होने दे, खतरा है आपको या रब गौहर होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। माशाल्लाह। ये थी मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा, जो बड़े ही सच्चाई पर मबनी और एक दावत फिक्र भी देने वाले अशार हमें आपको सुना रही थी, जिनसे हम आप सब महसूस हो रहे थे। एक इस्लाही पहलू भी है, तबलीग भी है और सच्चाई भी है। इन तमाम अशार में ये तमाम खूबियां मौजूद है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं जो शुरू से शामिल है माशाअल्लाह समीना रहमत साहिबा, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। अच्छा, मुझसे बाद में बुला लीजिएगा। ये देखें मेरी डॉक्टर आई है, डॉक्टर नर्स, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आइए फिर मैं फैज जलील साहब को
सुनवाता हूँ, जो शुरू से ही हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह, और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। सामीन कराम और साहिब सदर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब हम लोग फायदा उठाएं। चलिए, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है फैज भाई, आ रही मंजर की शबाहत है, फकत कर्बो बला से मंजर की शबाहत है, फकत कर्बो बला से लुटती है यहाँ खल्क़े खुदा दस्ते सखा से। लुटती है यहाँ खल्क़े खुदा दस्ते सखा से, मंजर की शबाहत है। शेर आप आए तो एहसान किया दिल की जमीन पर, आप आए तो एहसान किया दिल की जमीन पर, सोनी थी ये बस्ती भरी दुनिया में सदा से, सोनी थी ये बस्ती भरी दुनिया में सदा से। दोस्तान मोहतरम, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। दिल का तेरी रात से ऐसे है रब्त मेरे दिल का तेरी जात से ऐसा, हर सांस का धागा है जुड़ा जैसे हवा से। हर सांस का धागा है, बहुत शुक्रिया बाप, हर सांस का धागा है जुड़ा जैसे हवा से, लुटती है यहाँ खल्क़े खुदा। शेर अर्ज़ है हुज़ूर, ये कैसी अज़ियत है मेरी जान पे यारो, ये कैसी अज़ियत है मेरी जान पे यारो, रुकता ही नहीं दर्द दवा से न दुआ से। दुआ से दवा से क्या कहने। वाह। ये कैसी अज़ियत है मेरी जान पे यारो,
رکتا ہی نہیں درد دوا سے نہ دعا سے. یہ لفظ ہے کردار برنا ہو چھپائے نہیں چھپتا ڈھانپ لو سر جتنا بھی ریشم کی ردا سے. تم ڈھانپ لو سر جتنا بھی ریشم کی ردا سے. منظر کی شباہت ہے سر مختصر عرض حضور. کلیوں نے میرے کان میں یہ کی ہے شکایت. کلیوں نے میرے کان میں یہ کی ہے شکایت. ہر پھول چراتا ہے مہک تیری قبا سے. بہت شکریہ. ہر پھول چراتا ہے مہک تیری قبا سے. لٹتی ہے یہاں خلق خدا. مختار اے فیض لے ڈوبے گی تجھے دنیا پرستی. اے فیض لے ڈوبے گی تجھے دنیا پرستی. کٹ جاؤ گے ایک روز اسی تیغ انا سے. کٹ جاؤ گے ایک روز اسی تیغ انا سے. منظر کی شباہت ہے فقط کرب و بلا سے. یہاں خلق خدا دست سخا سے. بہت شکریہ. بہت خوب. معزز سامعین کرام، یہ تھے جناب محترم فیض جلیل صاحب کینیڈا سے، جو ایک معیاری غزل سے ہمیں آپ کو نواز رہے تھے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں مترنم لہجے میں ہمیں آپ کو محسوس کر رہے تھے. اب آئیے، میں سمجھتا ہوں کہ ترنم کے بعد بہتر ہے کہ کسی تحت اللفظ والے کو بلایا جائے، اور میں ایسی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں جو شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور جدید لب و لہجے کے شاعر، بہت ہی معیاری شاعری کرنے والے شاعر، لوگوں کو متاثر کر دینے والے شاعر. میری مراد جناب رحمان امجد مراد صاحب سے ہے، اور میں 2 مسئلے بطور تمہید ان کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے کہ ڈوبتے وقت بھی چاہی نہ مدد بھائی کی. ڈوبتے وقت بھی چاہی نہ مدد بھائی کی، ہی ضرورت بھی مجھے ایک تماشائی کی. ضرورت بھی مجھے ایک تماشائی کی، اور کیوں گزاروں میں بھلا زندگی تنہائی کی. کیوں گزاروں میں بھلا
जिंदगी तन्हाई की छींट जब छींट दामन पे जब आ ही गई रुसवाई की, छींट दामन पे जब आ ही गई रुसवाई की। इसी के साथ जनाब मोहतरम रहमान अमजद मुराद साहब आपके सामने माइक पर तकरीर महफिल की इजाजत से 2 शेर पेश कर रहा हूँ। तेरे ख्वाबों को संभालूं कैसे, तेरे ख्वाबों को संभालूं कैसे, ज़ेरे तामीर मेरी आंखें हैं। क्या कहने तेरे ख्वाबों को संभालूं कैसे, ज़ेरे तामीर मेरी आंखें हैं, और मंजरे आम पर मैं आऊंगा, मंजरे आम पर मैं आऊंगा, कितनी आंखों का इंतजार हूं मैं। क्या कहने वाह। मंजरे आम पर मैं आऊंगा, कितनी आंखों का इंतजार हूं मैं। और गजल के 4 अशआर आपकी खिदमत में। जिंदगी भर न फिर किसी से मिला, जिंदगी भर न फिर किसी से मिला, वो अंधेरा जो रोशनी से मिला। क्या कहने, वो अंधेरा जो रोशनी से मिला, रोशनी से मिला। और आज का दिन मेरा जन्मदिन था, आज का दिन मेरा जन्मदिन था, आज गम से भी मैं खुशी से मिला। क्या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह। आज का दिन मेरा जन्मदिन था, आज गम से भी मैं खुशी से मिला। और जख्म मुझसे सवाल करते हैं, जख्म मुझसे सवाल करते हैं, क्या सिला तुझको दोस्ती से मिला। क्या कहना है, सवाल करते हैं, क्या सिला तुझको दोस्ती से मिला। क्या कहना। और आज फिर मैंने आईना देखा, आज फिर मैंने आईना देखा, आज फिर एक अजनबी से मिला। बहुत शुक्रिया। आज फिर मैंने आईना देखा, आज फिर एक अजनबी से मिला। और साहब आपकी नजर है, आपसे मिलके यूं लगा मुझको, आपसे मिलके यूं लगा मुझको, जिस तरह कोई जिंदगी से मिला। बहुत शुक्रिया। यूं लगा मुझको, जिस तरह कोई जिंदगी से मिला। हादसा हुआ कोई, हादसा लाजमन हुआ कोई, आदमी जब भी आदमी से मिला। क्या कहना। हादसा लाजमन हुआ कोई, आदमी जब भी आदमी से मिला। और मक्का है जनाब कि वो भी मेरी तलाश में थी मुराद, वो भी मेरी तलाश में थी मुराद, मैं भी कल रात दुश्मनी से मिला। तलाश में थी मुराद, मैं भी कल रात दुश्मनी से मिला। और आप मिल के यूं लगा मुझको, जिस तरह कोई जिंदगी से मिला। बहुत शुक्रिया जी। तो अभी हम आप सुन रहे थे जनाब मोहतरम रहमान अमजद मुराद साहब से, और बहुत ही खूबसूरत अशार से वो हमें आपको महसूस कर रहे थे। अब आइए एक मुतरन्निम शायर को आप हजरात के सामने पेश करने की सआदत हासिल करूं इन 2 अशार के साथ कि कूचे जाना में कौन आया था आज। कूचे जाना में
कौन आया था आज, जा बजा बिखरे हुए पत्थर मिले। पूछे जहां में कौन आया था आज, जा बजा बिखरे हुए पत्थर मिले, और राहगीरों की वो ठोकर बन गए। राहगीरों की वो ठोकर बन गए, पत्थरों को जब नहीं आज़र मिले। पत्थरों को जब नहीं आज़र मिले। क्या कहना। इसी फिक्र के शायर जनाब मोहतरम रईस आजम हैदरी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस लबो लहजे में मुतरन्निम अंदाज से अच्छे शायरों से, अच्छे शेरों से, अच्छे सामईन को अच्छी तरह से नवाजें। आइए रईस भाई, माइक खोल ले। माइक खोल लीजिए रईस भाई, अपना माइक खोल लीजिए। जी। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। जी इरशाद आली। लटका हुआ है दार पे खुदार का बदन, लटका हुआ है दार पे खुदार का बदन, लेकिन बचा हुआ है सितमगार का बदन, लेकिन बचा हुआ है सितमगार का बदन, लटका हुआ है दार पे खुदार का बदन। और ये शेर देखेंगे, लगता है मौसमों ने रचाई है साजिशें, लगता है मौसमों ने रचाई है साजिशें, जख्मों से चूर चूर है अशजार का बदन, अशजार का बदन, जख्मों से चूर चूर है अशजार का बदन। और ये शेर देखे, बसे पर्दा बहुत सारी बातें हैं, हमारी मजलिसों में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत तरह की चीजें सुना जाते हैं। बहरहाल कैसे पता चले कि है क्या झूठ क्या है सच, कैसे पता चले कि है क्या झूठ क्या है सच, खबरों से है सजा हुआ अखबार का बदन। खबरों, हाँ रेहान साहब पहुंच गए वहां तक। कैसे पता चले कि है क्या झूठ क्या है सच, खबरों से सजा हुआ अखबार क्या चाय भी आ गई बारह। और ये शेर समाप्त फरमाए, ये सरफिरी हवाएं उड़ा लें कहीं न दोस्त, ये सरफिरी हवाएं उड़ा लें कहीं न दोस्त,
رکھنا ذرا سنبھال کے گلنار کا بدن، رکھنا ذرا سنبھال کے گلنار کا بدن، یہ سر پھری ہوائیں اڑا لیں کہیں نہ دو. اور یہ شعر توجہ چاہوں گا. شاید ہوا ہے قتل کسی بے گناہ کا، شاید ہوا ہے قتل کسی بے گناہ کا، ڈوبا ہوا ہے خون میں تلوار کا بدن. شاید ہوا ہے قتل کسی بے گناہ کا، ڈوبا ہوا ہے خون میں تلوار کا بدن. شاعر کی واپسی کیا داد ہے، داد ملتا ہے تو حوصلہ بڑھتا ہے، داد ملتی ہے تو پھر دینا مزہ آ جاتا ہے. بہرحال یہ شعر دیکھیں مختار صاحب. سورج سے جا کے کہے تو کہیں اور جا بسے، سورج سے جا کے کہے تو کہیں اور جا بسے، جھلسا ہوا ہے دھوپ سے سنسار کا بدن، جھلسا ہوا ہے دھوپ سے سنسار کا بدن. اور یہ آخری شعر، میں اپنی نظر کر رہا ہوں، کسی کی نظر نہیں کر رہا میں. ملتا ہے اس کے فن کو پذیرائی کا لباس، ملتا ہے اس کے فن کو پذیرائی کا لباس، ننگا مگر ہے دیکھیے فنکار کا بدن. ملتا ہے اس کے فن کو پذیرائی کا لباس، ننگا مگر ہے دیکھیے فنکار کا بدن. آج کل فیس بک پر دیکھ لیجیے نظر اٹھا کے سینکڑوں ہزاروں دانت مل جاتے ہیں ایسے ایسے اشعار پر، اور اچھے اشعار کو دیکھتا ہوں کہ دو چار لوگ کمنٹ کرتے ہیں. اور یہ مکتے کا شعر سماعت فرمائی. سمجھے گا خوش نصیب رئیس اپنے آپ کو، سمجھے گا خوش نصیب رئیس اپنے آپ کو، آ جائے کام اگر یہ گنہگار کا بدن، آ جائے کام اگر یہ گنہگار کا بدن. لٹکا ہوا ہے دار پہ خوددار کا بدن، لیکن بچا ہوا ہے ستم گار کا بدن. زخموں سے چور چور ہے اشجار کا بدن. یہ شعر سنتے ہی مجھے اپنے استاد کا شعر یاد آیا. ملاحظہ کیجیے، وہ کہتے ہیں کیا ہی خوب شعر کہا ہے انہوں نے کہ آدمی سا کوئی احسان فراموش نہیں،
एहसान फरामोश नहीं, आदमी सा कोई एहसान फरामोश नहीं, जिसके फल खाए उसी पेड़ के पत्थर मारे। अरे वाह वाह वाह। आदमी सा कोई एहसान फरामोश नहीं, जिसके फल खाए उसी पेड़ के पत्थर मारे। ये जनाब मोहतरम रईस आजम हैदरी साहब जो कलकत्ता से तशरीफ लाते हैं और बड़ी ही उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। शबो रोज इनका ये काम है कि उर्दू अदब के साथ साथ दीन पर भी ये काफी काम करते हैं। अल्लाह ताला इनकी तमाम मेहनतों काविशों को कबूल फरमाए और जिंदगी आफियत लंबी अता फरमाए। अब एक जिस तरह से, अच्छा जी, जिस तरह से मर्दों का काम नुमाया है उर्दू शायरी में और मज़ामीन में, उसी तरह से ख़वातीन ने भी अपना एक मकाम हासिल किया है। बड़ी बड़ी अच्छी ख़वातीन जो करतास पर अशार को रकम करती हैं और जब वो सुनाती हैं तो यकीनन दिल बाग बाग होता है। परवीन शाकिर के एक आध शेर याद आ रहे हैं, मुलादा कीजिएगा कि कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। क्या कह रहा है? दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, और मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। इन्हीं अशार के साथ मोहतरमा समीना रहमत साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ तशरीफ लाएं और अपनी रवानी के साथ अशार से सामईन को महसूस फरमाएं। सात अशार ना, दीन भी ईमान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, कलमा और कुरान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, सब वजीरों और मशीरों का यही फरमान है, मजलिस और ईवान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, इसके में समा सकते हैं ये अर्ज़ो समा, इंसो जाहीवान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, पूछते सागर से तो कहते यही वो भी हमें, शेर भी दीवान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, खेत के कीड़ों को लगती है ज्यादा भूख, जब फसल भी दहकान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, जब वजीरों की हवस बढ़ती है मनसब के लिए, शाह भी सुल्तान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, जब दिलों का बुग़्ज़ कीना हद से बढ़ जाता है तो उम्र भी उस्मान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, बारिशों की दुश्मनी बढ़ती है जब दहकान से, खेत भी खलियान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, भूख बढ़ जाती है जब दुश्मन मुल्क की फौज की, कोह भी मैदान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, मुंसिफों ने कह दिया ये मर्दई से बरमला, अदल भी मैदान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, कह रहे हैं सब सहाफी पूरी दुनिया के यही, सब मितन उन्वान सब कुछ ही खा जाती है भूख, जब करो एहसान किसी पे तो ये रखो जहन में, लुत्फ भी एहसान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, हर कोई अपना है जब तक उसको कोई काम हो, जान भी पहचान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, लोग रिश्ता तोड़ के पीछे नहीं मुड़ते कभी, अहद भी पैमान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, लोग बस ये सोचते हैं पेट को कैसे भरें, अश्क भी मुस्कान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख, बहुत सब दरिंदों को हवस अपनी से होती है गरज, जान भी पहचान भी सब कुछ ही खा जाती है भूख,
عشق کا تاجر خسارے کا نہیں کچھ سوچتا، فائدہ نقصان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ سب مسیحا بانٹتے ہیں موت پیسوں کے لیے، درد بھی درمان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ جن کو حملہ کرنا ہو وہ دیکھتے کچھ بھی نہیں، فارس و فاران بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ رزق کے چکر میں کتنے لوگ گھر سے دور ہیں، عشق بھی رومان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ لوگ چل پڑتے ہیں گھر سے روزی روٹی کے لیے، بادل و باران بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ ہر سیاسی دوستی ہوتی ہے بس مطلب تلک، دوست بھی انجان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ میں نے سیکھا ہے یہی ہر ایک سیاست دان سے، تہمت و بہتان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ کتنے بھی نکلے ہیں لے کے ریڑیاں، علم بھی عرفان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ بہت عمدہ شعر، شکریہ۔ سوچنے والوں کی لگتی ہیں جہاں میں بولیاں، عقل بھی وجدان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ لوگ پڑھتے ہی نہیں کیا ہے کتابوں میں لکھا، تاک بھی جزدان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ باپ کے آنگن میں اٹھ جاتی ہے ایک دیوار سی، صحن بھی تالان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ دواؤں کی طلب ہوتی ہے ایک نادار کو، میدا و یرکان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ قید میں مزدوری کر کے بس طلب روٹی کی ہے، قید بھی زندان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ بیچ دیتے ہیں یہ سب ریڑی پہ رکھ کے شہر میں، شربت و پکوان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ قسمتوں کے ہاتھ میں ہے فیصلہ جو بھی لکھے، عاقل و نادان بھی سب کچھ ہی کھا جاتی ہے بھوک۔ مجھے بھی موقع دے گا، 100 شعر پر ایک غزل ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ بات یہ نہیں ہے رئیس اعظم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ پڑھنے والے کے جذبات کی قدر کیجئے اور یہ سوچئے کہ انہوں نے کتنی محنت کی اور کتنی محنت سے وہ شعر کہا کرتی ہیں۔ میں تو بڑا حیرت میں پڑھتا ہوں، بہت طویل کرتے پڑھتے ہیں، بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے حوصلے بہت طویل پڑھتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سمینہ رحمت صاحبہ کو، اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت اور مطلب ایک ہمہ جہت کہنا چاہیے کہ گھراؤ کے ساتھ ہر ٹاپک ہر عنوان ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اب آئیے تھوڑا محفل کو رنگین بنانے کے لیے میں ایک مترنم شاعر کو آواز دینے کی جسارت کر رہا ہوں، اور ان اشعار کے ساتھ کہ جو کیے تھے وہی احسان جتانے آ جا، واہ واہ واہ، جو کیے تھے وہی احسان جتانے آ جا، لے کے خوشیاں نہ سہی دل ہی دکھانے آ جا۔ جو کیے تھے وہی احسان جتانے آ جا، لے کے خوشیاں نہ سہی دل ہی دکھانے آ جا، اور جانے کیا سوچ رہے ہوں گے زمانے والے، جانے کیا سوچ رہے ہوں گے زمانے والے، بدگمانی سے زمانے کو بچانے آ جا، بدگمانی سے زمانے کو بچانے آ جا۔ انہی اشعار کے ساتھ جناب محترم شاعر خوش فکر، خوش الحان، شہنشاہ ترنم جناب ہدایت حسین بدایونی کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے مترنم لہجے میں ایک غزل سے نوازیں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ہدایت بھائی آ جائیے۔ وعلیکم السلام۔ رقابت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یہ سب رقابت میں مشاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے، بالکل انصاف کے ساتھ وہ رقابت کر رہے ہیں اور سبوں کو
حوصلہ دے بھی رہے ہیں اور اچھے شعروں پر تعریف بھی ناظم کا فن یہی اصل ہے. اور بہت سے لوگ تو وہ کسی کو افطار بناتے ہیں, کسی کو ذرہ بناتے ہیں. بخیر رکھے اسی طرح سے ان کے زبان میں اور ہونٹوں پہ چاشنی ہمیشہ سب کے لیے ہم جیسے سیکھنے والوں کے لیے ملتی ہے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا ہی تو اثر ہے. دعا لیتے جائیے اور لیتے بھی جائیے. اجازت سے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے, کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن لیتے ہوئے صدر محترم کی اجازت سے غزل کے چند اشعار آپ کے خدمت اور اتفاق سے ابھی شعر ہوئے ہیں کچھ 1 گھنٹہ پہلے, مطلب جب سے مشاعرہ شروع ہوا کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں اس بیچ میں. ارشاد. اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. دل میں آج تیری دیوانہ بھی آئے گا, آج تیری دیوانہ بھی آئے گا, وہ جو چاہتا ہے وہ شیدا بھی آئے گا, تجھ کو جو چاہتا ہے وہ شیدا بھی آئے گا, محفل میں آج تیری دیوانہ بھی آئے گا. چھیڑی کوئی غزل جو محبت کی بزم میں, چھیڑے کوئی غزل جو محبت کی بزم میں, ہونٹوں پہ سامعین کے واہ واہ بھی آئے گا. محبت کی بزم میں ہونٹوں پہ سامعین کے واہ واہ بھی آئے گا. بہت اچھا ہے. بدنام کر رہے ہو مجھے اتنا جان لو, مجھے اتنا جان لو, بدنام کر رہے ہو مجھے اتنا جان لو, اب ساتھ میرے نام تمہارا بھی آئے گا, میرا نام تمہارا بھی آئے گا. مجھ کو اگر کہیں وہ سرے راہ دکھ گئے, مجھ کو اگر کہیں وہ سرے راہ دکھ گئے, پھر یاد اس کو گزرا زمانہ بھی آئے گا, پھر یاد اس کو گزرا زمانہ بھی آئے گا. ہے آسماں پہ ابر ابھی چھٹنے دو ذرا, آسماں پہ ابر ابھی چھٹنے دو ذرا, دلکش حسین چاند سہانا بھی آئے گا, دلکش حسین چاند سہانا بھی آئے گا. دریا میں ہے اچھال تو ہمت نہ ہارنا, دریا میں ہے اچھال تو ہمت نہ ہارنا, ہمت نہ ہارنا. کشتی لگے گی پار کنارہ بھی آئے گا, کنارہ بھی آئے گا. روشن چراغ ہوگا ہدایت, روشن چراغ ہوگا ہدایت تو ایک دن, چراغ ہوگا ہدایت تو ایک دن, اس بڑھتی تیرگی میں اجالا بھی آئے گا. ان میں الفاظ میں کچھ چھپا ہوا ہے, بیان نہیں ہوا ہے لیکن چھپا کے رکھا ہوا ہے کچھ. کیا کہنے روشن ہوگا ہدایت تو ایک دن, بڑھتی تیرگی میں اجالا بھی آئے گا. محفل میں آج تیری دیوانہ بھی آئے گا, دیوانہ بھی آئے گا. تجھ کو جو چاہتا ہے وہ شیدا بھی آئے گا, خوبصورت کلام ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کرے زور سخن اور زیادہ
یہ تھے جناب محترم جو بہترین غزل اور بہترین محمد رفیع صاحب کی آواز اور اسی ترنم سے پڑھ رہے تھے. یاد آ گئی ان کی، اور یقیناً جب بھی یہ پڑھتے ہیں تو یاد ان کی آ ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گلے میں ایسے گھنگرو باندھ رکھے ہیں کہ جن کی آواز جو ہے وہ بالکل رس گھولتی ہے، کانوں میں رس گھولتی ہے. آئیے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں اور مترنم شاعر کے بعد تحت اللفظ کے شاعر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. ایک شعر اور ایک مطلع جناب علی احمد شاہ صاحب کی نظر کر رہا ہوں اور انہیں کو میں آواز دوں گا. ملاحظہ کیجئے کہ اے خیالات صنم ذہن میں آتے جاؤ، اے خیالات صنم ذہن میں آتے جاؤ، راہ دشوار ہے آسان بناتے جاؤ، راہ دشوار ہے آسان بناتے جاؤ. اور یہ شعر بطور خاص کہ ایک نہ ایک روز خبر مرنے کی مل جائے گی، ایک نہ ایک روز خبر مرنے کی مل جائے گی، یوں ہی تنہائی کا تم زہر پلاتے جاؤ، یوں ہی تنہائی کا تم زہر پلاتے جاؤ. انہی اشعار کے ساتھ جناب محترم کونا مشق شاعر، معمر شاعر، محترم شاعر جناب علی احمد شاہ صاحب کو زحمت کلام دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے سامعین کو محظوظ فرمائیں. ہم حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم. مشتاق بھائی نے ایک شعر پڑھا کے کان میں جیسے کہ کوئی بولتا ہے تو ایک چاشنی سی محسوس ہوتی ہے، تو تو وہ اپنا ایک ہمارے شاعر دوست ہیں مشتاق دربنگوی، ان کا ایک شعر یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پہ کہ میرے کانوں میں مصری کھولتا ہے جب کوئی بچہ اردو بولتا ہے. ہم نے یہ بہت صحیح فرمایا. اسی مفہوم کا ایک شعر میں یہاں پر پیش کر لوں، اس کے بعد آپ غزل سنائیں کہ مسلسل کان میں رس گھولتی ہے، مسلسل کان میں رس گھولتی ہے، زباں جس وقت اردو بولتی ہے، زباں جس وقت اردو بولتی ہے. بہت شکریہ جی. ایک دو اشعار کے بعد ایک غزل پیش کر دیں گے. یہ اردو پہ ہم نے کہی ہے، اردو سے جو الفت ہے، جو لگاؤ ہے، اور ہماری ماں، میں تو کہتا ہوں ہماری ماں کی زبان ہے اردو. اردو مجھے میری ماں نے سکھائی، تو اس میں کیا کرتے؟ بالکل ہاں، اردو جو بولے تو ملتی چاشنی ہے، اردو جو بولے تو ملتی چاشنی ہے، اور بھاتی دل کو لہجے کی شیرنی ہے، بھاتی دل کو لہجے کی شیرنی ہے دنیا کی ہر زبان ہی میٹھی، ہے دنیا کی ہر زبان ہی میٹھی بے شک، لیکن ماں کی سکھائی اردو سوہنی ہے، ماں کی سکھائی اردو سوہنی ہے. ایک غزل پیش خدمت ہے. جو دل میں راز ہے میرے زمانے پہ عیاں کیوں ہو، جو دل میں راز ہے میرے زمانے پر عیاں کیوں ہو، اور خدا نہ خواستہ منہ میں میرے ایسی زباں کیوں ہو، خدا نہ خواستہ منہ میں میرے ایسی زباں کیوں ہو. اور شعر سے رقیبوں کی وہ محفل ہے، رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو، رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو، خبر یہ خوب ہے تم کو، تو پھر جانا وہاں کیوں ہے. ارے واہ، رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو،
اور خبر یہ خوب ہے تم کو تو پھر جانا وہاں کیوں ہو؟ جانا وہاں کیوں؟ تنویر بھائی، دوستوں پہ ہی ہمارا کچھ زیادہ ہے، بھروسہ دوستوں پر ہی ہمارا کچھ زیادہ ہے، وگرنہ اس قدر دوری ہمارے درمیان کیوں ہو؟ وگرنہ اس قدر دوری ہمارے درمیان کیوں ہو؟ بھائی، کبھی یہ راز ہم جیسے وفاداروں کو بتلانا، کبھی یہ راز ہم جیسے وفاداروں کو بتلانا کہ ہم سے دشمنی کیوں ہے، عدو پر مہرباں کیوں ہو؟ کبھی یہ راز ہم جیسے وفاداروں کو بتلانا کہ ہم سے دشمنی کیوں ہے، عدو پر مہرباں کیوں ہو؟ ہدایت بھائی، آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ہماری مفلسی پر دھیان کیوں دیتا نہیں کوئی؟ ہماری مفلسی پر دھیان کیوں دیتا نہیں کوئی؟ سبھی یہ پوچھتے ہیں شہر میں تم بے مکان کیوں ہو؟ بے مکان یہ پوچھتے ہیں شہر میں بے مکان کیوں ہو؟ ہماری مفلسی پر دھیان کیوں دیتا نہیں کوئی؟ سبھی یہ پوچھتے ہیں شہر میں بے مکان کیوں ہو؟ اور شہر ہے کہ مجھے گمراہ جو کر دے سر منزل وہی میرے رہبر، مجھے گمراہ جو کر دے سر منزل میرے رہبر، میری منزل کے راستے میں کوئی ایسا نشان کیوں ہو؟ منزل کے راستے میں کوئی ایسا نشان کیوں ہو؟ اور تمہیں تو سانس لینا بھی ہمارا بار گزرتا ہے، تمہیں تو سانس لینا بھی ہمارا بار گزرتا ہے، کہ کتنی بار پوچھیں کہ ہم سے بدگماں کیوں ہو؟ بار پوچھیں ہم سے بدگماں کیوں ہو؟ تمہیں تو سانس لینا بھی ہمارا بار گزرتا ہے۔ اور مختہ عرض کرتا ہوں کہ لکھا ہو جب کوئی صحرائے وحشت ہی مقدر میں، لکھا ہو جب کوئی صحرائے وحشت ہی مقدر میں، تو پھر اپنے لیے اے شاہ کوئی گلستاں کیوں ہو؟ بہت شکریہ۔ تو پھر اپنے لیے اے شاہ کوئی گلستاں کیوں ہو؟ جو دل میں راز ہے میرے زمانے پر عیاں کیوں ہو؟ اور خدا نہ خواستہ منہ میں میرے ایسی زباں کیوں ہو؟ رقیبوں کی وہ محفل ہے، خبر یہ خوب ہے تم کو، خبر یہ خوب ہے تم کو، تو پھر جانا وہاں کیوں ہو؟ سماعتوں کا دعاؤں کی درخواست، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ منزہ صاحبہ چلی گئی ہیں، منزہ صاحبہ چلی گئی ہیں، شاید ان کا نیٹ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو گیا۔ چلیے، ہمارے یہ تھے جناب محترم علی احمد شاہ صاحب، جو اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں آپ کو محظوظ کر رہے تھے۔ اب ہماری فہرست میں صرف 2 شاعر باقی ہیں، اور ابھی منزہ صاحبہ جو تھی وہ تیسری تھی، لیکن شاید وہ ان کا نیٹ جو ہے وہ جاتا رہا، اس وجہ سے وہ چلی گئی۔ فی الحال میں امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک محترمہ، ایک بہت ہی عظیم شاعرہ، جن کی شاعری سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کی شاعری جو متاثر کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے اشعار ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کا جو ترنم ہے میٹھا میٹھا سا، وہ بھی بڑا دل آویز ہوتا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ ان کو آواز دے رہا ہوں، اور شعر بھی ایسا نکل کے آیا کہ
सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। कहता हूं कि एक बार हंसी आ गई धोखे से लबों पर, एक बार हंसी आ गई धोखे से लबों पर, कमबख्त उदासी की सजा देके गई है, कमबख्त उदासी की सजा देके गई है। इसी शेर के साथ मोहतरमा मुनव्वर जहां साहिबा को आवाज दे रहा हूं, उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने कलाम से सामईन को महसूस फरमाएं। मैं बिल्कुल मुनव्वर फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सदर साहब की इजाजत से गजल पेश करती हूँ। तहत में पढ़ रही हूँ। तो पढ़िए ना। आपका तरन्नुम बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पेश करती हूँ। देखें गला। हर मुश्किलें हयात को आसान किए हुए, आसान किए हुए, हर मुश्किलें हयात को आसान किए हुए, आसान किए हुए, लौटा वो दर्द का दरमाल लिए हुए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं जी, मेरी बहन बहुत अच्छा है। दे कर गया था जो मुझे तन्हाइयों के साथ, दे कर गया था जो मुझे तन्हाइयों के साथ, फिरता है अब वो चाक करे बाकी हुए, गरे बाकी हुए। आने लगे हैं याद वो लम्हात दिल नवा, आने लगे हैं याद वो लम्हात दिल नवाज, दरियाए दिल की मौजों को तूफान किए हुए, तूफान किए हुए। उम्मीद है कि एक दिन लौटेगा वो जरूर, उम्मीद है कि एक दिन लौटेगा वो जरूर। बैठी हूँ रह गुजर पे चरा हाँ किए हुए, चरा किए हुए। दिल ढूंढता है फिर से कोई गोशे निशान, दिल ढूंढता है फिर से कोई गोशे निशान। उम्मीद का दराज है दामा किए हुए, दामा किए हुए। हर मुश्किले हयात को आसान किए हुए, आसान किए हुए। क्या उसको मेरे दर्द का एहसास ही नहीं, क्या उसको मेरे दर्द का एहसास ही नहीं। एक मेरा दिल है जान दर जिंदा किए हुए, जिंदा किए हुए। हर मुश्किले हयात को आसान किए हुए, आसान किए हुए। मुख्तार से क्या पूछती हो मुझसे मुनो
वरखरामिना क्या पूछती हो मुझसे मुनव्वर खरामिना दर्द है खिजा को फसले वो है खिजा को फसले बहारा किए हुए बहारा किए हुए हर मुश्किल हयात को आसान किए हुए आसान किए हुए। गला खराब हो गया। वाह वाह बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत। माशाल्लाह माशाल्लाह। गले खराब हो गए। ये थी मोहतरमा मुनव्वर जहां कोई हायदर बात नहीं, जो हम प्लम्बर को बेहतरीन बुला अशार से लेते हैं। नवाज रही थी। आज आवाज में थोड़ी सी कुछ दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरन्नुम के साथ बेहतरीन कलाम से नवाज रही थी। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ साहिब सदर जनाब तनवीर फूल साहब हैं, लेकिन ये कि उससे पहले क्योंकि मुझे शुरू में गजल के लिए कहा था तो मैंने सिर्फ नात पढ़ी थी, गजल नहीं पढ़ी थी। तो ये चाहूंगा कि चंद अशार गजल के पेश कर लूं, उसके बाद फिर उनको आवाज दूं। फूल साहब की इजाजत से कहता हूं कि उसी में दर्ज हमारा निसाब लगता है, उसी में दर्ज हमारा निसाब लगता है, वो जिसका चेहरा मुकम्मल किताब लगता है। उसी में दर्ज हमारा निसाब लगता है, वो जिसका चेहरा मुकम्मल किताब लगता है, वो जिसका चेहरा मुकम्मल किताब लगता है। और कहीं फरेबे मुसलसल का ये असर तो नहीं। शेर देखें तनवीर भाई, कहीं फरेबे मुसलसल का ये असर तो नहीं, मेरी निगाह को दरिया शराब लगता है। कहीं फरेबे मुसलसल का ये असर तो नहीं, मेरी निगाह को दरिया शराब लगता है। तुम्हारा मुझ पे तरस खाना बरसरे महफिल। शेर देखे, अपनी मिजाज का शेर पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारा मुझ पर तरस खाना बरसरे महफिल कभी कभी तो बहुत ही खराब लगता है, कभी कभी तो बहुत ही खराब लगता है। तुम्हारा मुझ पे तरस खाना, तुम्हारा मुझ पे तरस खाना बरसरे महफिल कभी कभी तो बहुत ही खराब लगता है। और मुझे किसी का तसव्वुर वहां पे ले आया, मुझे किसी का तसव्वुर वहां पे ले आया, जहां का जर्रा भी एक आफताब लगता है। मुझे किसी का तसव्वुर वहां पे ले आया, जहां का जर्रा भी एक आफताब लगता है। और सरे मक्ता शेर मुलादा कीजिए कि छुपा ही लेता हूँ अल्फाज की रिदा में उसे, छुपा ही लेता हूँ अल्फाज की रिदा में। अमजद मुराद साहब, आपकी तवज्जो कि छुपा ही लेता हूँ, छुपा ही लेता हूँ अल्फाज की रिदा में उसे, जमाले यार जहाँ बेहिजाब लगता है, जमाले यार जहाँ बेहिजाब लगता है। छुपा ही लेता हूँ अल्फाज की रिदा में उसे, जमाले यार जहाँ बेहिजाब लगता है। और हकीकतों पे मुसल्लत गुमान होने लगा, हकीकतों पे मुसल्लत गुमान होने लगा कि अब तो जागना मुख्तार ख्वाब लगता है, कि अब तो जागना मुख्तार ख्वाब लगता है। हकीकतों पे मुसल्लत गुमान होने लगा कि अब तो जागना मुख्तार ख्वाब लगता है। उसी में दर्ज हमारा निसाब लगता है,
وہ جس کا چہرہ مکمل کتاب لگتا ہے، مکمل کتاب لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بڑی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پروگرام، بہت ہی سلامت رہے، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ سلامت رہے۔ اب آئیے آج کی اس خوبصورت محفل کی شمع، اس خوبصورت محفل کا چراغ، اس خوبصورت محفل کا آفتاب، اس خوبصورت محفل کا ماہتاب اور اس چمن ادب کا شگفتہ پھول، میری مراد جناب تنویر پھول صاحب سے ہے۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں اور صدارتی خطبے سے بھی نوازیں۔ جناب محترم تنویر پھول صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت تو بے مثال ہے، آپ کے جذبات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ ماشاء اللہ آپ کی نظامت لاجواب نظامت ہے، یہ تو بہترین مسایا آپ نے گفتگی اور محبت آیا ہوتی ہے۔ شکریہ، شکریہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور سلامت دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ تو غزل نکل آئی ہے، پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے رئیس المتغزلین جگر مال آبادی کی زمین میں ہے، یہ مصرع ہے جگر کا: میرے نہ ہونے سے راحت ہوئی زمانے کو، مشہور ہے، تو اسی زمین میں غزل ہے، تو یہ سماعت فرمائیے۔ مطلع ہے: برائے نام ہی رسم وفا نبھانے کو، برائے نام ہی رسم وفا نبھانے کو، چلے بھی آؤ کہ چین آئے اس زمانے کو۔ برائے نام ہی رسم وفا نبھانے کو، چلے بھی آؤ کہ چین آئے اس زمانے کو۔ کیا کہنے، اس نے مطلب ہے: تلے جو بیٹھے ہو تم زندگی لٹانے کو، تلے جو بیٹھے ہو تم زندگی لٹانے کو، کہا تھا کس نے تمہیں اس سے دل لگانے کو۔ تلے جو بیٹھے ہو میری بیٹری جا چکی ہے، 4% رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی درمیان بند ہو جائے موبائل، بہرحال عطا فرمائیں۔ 4 منٹ میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تلے جو بیٹھے ہو تم زندگی لٹانے کو، کہا تھا کس نے تمہیں اس سے دل لگانے کو۔ تمہارے طرز تغافل کا یہ کرشمہ ہے، تمہارے طرز تغافل کا یہ کرشمہ ہے، ملا ہے ایک نیا عنوان اس فسانے کو۔ تغافل کا یہ کرشمہ ہے، ملا ہے ایک نیا عنوان اس فسانے کو، اور ستم یہ برق کا دل سے بھلا نہیں سکتے، ستم یہ برق کا دل سے بھلا نہیں سکتے، لگا دی آگ بہارا میں آشیانے کو۔ اللہ، دل سے بھلا نہیں سکتے، بہت پیارا کلام کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ زبان عشق نے لمحوں میں داستاں کہہ دی، زبان عشق نے لمحوں میں داستاں کہہ دی، رہا نہ لب پہ کوئی ماجرا سنانے کو۔ زبان عشق نے لمحوں میں داستاں کہہ دی، رہا نہ لب پہ کوئی ماجرا سنانے کو۔ اور بقدر ظرف نہ ملتی ہو میں جہاں رندو، بقدر ظرف نہ ملتی ہو میں جہاں رندو، لگا دو آگ تم ایسے شراب خانے کو۔ قدر ظرف نہ ملتی ہو میں جہاں رندو، لگا دو آگ تم ایسے شراب خانے کو۔ سر مقصد شعر: اے کار فرما یہاں کس کا دست نادیدہ،
کار فرما یہاں کس کا دستے نادیدہ، چلاتا کون ہے دنیا کے کارخانے کو، دستے نادیدہ کس کا دستے نادیدہ، چلاتا کون ہے دنیا کے کارخانے کو۔ عذاب اور مقطع ہے، چمن میں علم و ادب کے ہیں ایسے لال و گوہر، چمن میں علم و ادب کے ہیں ایسے لال و گوہر، نہ کوئی لوٹ سکا پھول اس خزانے کو۔ چمن میں علم و ادب کے ہیں ایسے لال و گوہر، نہ کوئی لوٹ سکا پھول اس خزانے کو، برائے نام ہی رسم وفا نبھانے کو، چلے بھی آؤ کہ چین آئے اس زمانے کو، زندگی لٹانے کو، دل لگانے کو۔ پورا کلام سننے کو مل گیا۔ میں کہا محنت وصول ہو گئی پورا بیٹھنے کی۔ تو کافی ہوتا ہے، آپ کیا سمجھیں؟ کلام ماشاء اللہ۔ جی دعا بھی کر دیں پھول بھائی۔ بہت خوبصورت کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ چلائی صاحب بہت خوبصورت یہ آپ حضرات کی شمولیت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ آج کے مشاعرے میں بھی ہمیشہ کی طرح شرکت کی، اور پورے وقت آپ لوگ پورے کہنا چاہیے کہ زندہ دلی کے ساتھ حاضر رہے اور پورا مشاعرہ زندہ کیے رہتی ہے نا سب کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی علامت بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ حضرات کی دعاؤں کی میں یاد رکھیں۔ نظر نہیں آ رہی سمینا، میں ادھر ہی ہوں۔ تنویر بھائی دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا بات پوری ہو جائے، چونکہ امید تو نہیں کہ پوری بات ہو جائے گی، لیکن یہ مختصر یہ کہ میں نے والدین کریمین پر، اپنے والدین کریمین پر ایک کتابچہ لکھا ہے جو 48 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں اس کی PDF آپ لوگوں کے پاس بھیجوں گا اور اس پہ اپنے تاثرات بھرپور طریقے سے پیش کیجئے گا، اور ان تاثرات کی ایک انشاءاللہ کتاب اسی کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ الگ شائع ہوگی۔
تو میں آپ لوگوں کے پاس مطلب اس کی PDF جو ہے بھیج دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فی امان اللہ، شب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ حافظ.